بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ سپریم کورٹ کا عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم۔ ایران کے میزائل تجربات پریشان کن ہیں، پابندیاں لگائیں گے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکہ کا اندرون خانہ، یوکرین کو روس سے مذاکرات کا مشورہ۔ سعودی فضائیہ کا F-15S لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ اقوام متحدہ کے تحت مصر میں ماحولیاتی کانفرنس کا آغاز، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی شرکت۔ چین اپنا جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل کروز میزائل میدان میں لے آیا۔ بغیر پائلٹ فوجی ہیلی کاپٹر نے اپنی کامیاب پرواز سے 2 مشن مکمل کر کے سب کو حیران کر دیا۔ آزاد خالصتان ریفرینڈم کے دوسرے مرحلے کا آغاز، لاکھوں سکھ مرد و خواتین نے شرکت کی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سپریم کورٹ نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے آئی جی پنجاب کو 24 گھنٹے میں عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، اگر ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو از خود نوٹس لیں گے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان پر حملے کا مقدمہ تاحال درج نہیں ہو سکا۔ لاہور رجسٹری سے آئی جی پولیس ویڈیو لنک پر پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ 90 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے اور اب تک ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی، جس پر آئی جی پنجاب نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایف آئی آر کے اندراج پر مشاورت کی تھی۔ جو درخواست دی گئی اس پر مقدمہ درج کرنے پر تحفظات ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے آئی جی پنجاب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے بین الاقوامی سطح پر کامیابی کا سنے ہے، آپ ایف آئی آر درج کر کے ہمیں آگاہ کریں۔ چیف جسٹس نے آئی جی کو ہدایت کی کہ آپ کام جاری رکھیں، اگر کسی نے مداخلت کی تو پھر ہم مداخلت کریں گے۔ صوبائی حکومت کا مختلف موقف ہو تب بھی پولیس قانون کے مطابق ایف آئی آر درج کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے میزائل تجربات استحکام کو متزلزل کرنے والے اور غیر مفید ہیں۔ امریکہ ابھی بھی ایران کی میزائلوں کی مسلسل ترقی کے بارے میں فکر مند ہے۔ ایران کے یہ میزائل صنعتی مصنوعی سیاروں کو خلا میں لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی وزارت کے ترجمان نے اتوار کو کہا کہ ان میزائلوں میں ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے وہ تقریباً مماثل ہے اور بیلسٹک میزائلوں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی، جس میں لانگ رینج ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیلسٹک میزائلوں کا آغاز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس قرارداد میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کو لے جانے کے قابل ہونے کے لیے ڈیزائن کردہ بیلسٹک میزائلوں سے متعلق کوئی سرگرمی نہ کرے گا، جس میں بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی لانچ کرنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ ایرانی میزائل پروگرام کی اضافی پیش رفت اور متعلقہ میزائلوں اور ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے اس کی صلاحیت میں اضافے کا مقابلہ کرنے کے لیے پابندیوں سمیت متعدد ٹولز کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ جو بظاہر روس کے خلاف مزاحمت پر یوکرین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن اندرون خانہ یوکرین کو صدر پیوٹن سے مذاکرات کا مشورہ دے رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ امریکہ نے اندرون خانہ ملاقاتوں میں یوکرین کو مشورہ دیا ہے کہ صدر پیوٹن کے اقتدار سے ہٹنے تک مذاکرات سے کام چلانے کی کوشش کرے۔ واشنگٹن پوسٹ کو نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ذرائع نے بتایا کہ امریکہ نے یوکرین کو کہا کہ وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو مذاکرات کے لیے ہر وقت خود کو تیار ظاہر کرنے اور انہیں مذاکرات میں ہی مشغول رکھیں جب تک روسی صدر عہدے سے سبکدوش نہیں ہو جاتے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی حکام نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی
فی الحال مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ نہ ہونے سے بھی آگاہ کیا، تاہم یہ بھی تسلیم کیا کہ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی اور پیوٹن کے درمیان بات چیت کی بندش سے یورپ، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں تشویش ہے، جہاں خوراک اور ایندھن کی قیمتوں پر اثرات سب سے زیادہ محسوس کیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی فضائیہ کا F-15S لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، تاہم خوش قسمتی سے طیارے میں موجود دونوں پائلٹ ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سعودی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترجمان سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طیارہ ٹریننگ مشن کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ دونوں افسر ایجیکٹر سیٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب رہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ طیارہ گرنے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو حادثے کی وجوہات جاننے کی کوشش کرے گی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ حادثے کے باعث زمین پر بھی کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تحت ماحولیات پر مصر میں کانفرنس کا آغاز ہو گیا، جس میں پہلی بار موسمیاتی تبدیلی معاوضہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امیر ممالک کے موسمیاتی تبدیلی خطرات سے متاثر غریب ممالک کو معاوضہ دینے پر بات چیت ہوگی۔ صدر کانفرنس شایع شکری کے مقام موسمیاتی تبدیلی نقصانات معاوضہ کانفرنس کے ایجنڈے میں ہے۔ نقصانات پر بات چیت میں ذمہ داری یا معاوضے کا تعین نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بات چیت کا مقصد نقصانات معاوضہ معاملہ سال 2024 تک حتمی فیصلے تک لے جانا ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس سے پہلے امیر ممالک موسمیاتی تبدیلی معاوضے پر بحث مسترد کرتے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس آف دی پارٹیز COP کا 27واں اجلاس 18 نومبر تک جاری رہے گا۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہونے والی اس کانفرنس میں 197 رکن ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کانفرنس میں عالمی رہنما دنیا کو درپیش موسمیاتی تبدیلی کے مسائل پر بات کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کی فوج نے اپنے نئے جدید ترین کروز میزائل AKF-98A کی رونمائی کی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی ریڈار صلاحیت کا حامل ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایسے وقت میں جب 8 سے 13 نومبر تک چائنا ایئر نمائش کی تاریخ قریب آ رہی ہے، چین کی پیپل لبریشن آرمی نے ایک اینٹی ریڈار کروز میزائل کی رونمائی کر دی، جسے AKF-98A کہا جاتا ہے۔ یہ میزائل فضا سے زمین پر فائر کیا جاتا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تقریباً 5 میٹر کے اس نئی قسم کے کروز میزائل کو JH-7A2 فائر پر نصب کیا جانا ہے اور اسے زمینی ٹارگٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی عسکری ہیلی کاپٹر کو اس طرح بدلا گیا ہے کہ وہ کسی انسانی پائلٹ یا دور بیٹھے عملے کے ریموٹ کنٹرول کے بغیر پرواز کرتا رہا اور 2 علامتی مشن بھی انجام دیے۔ سکورسکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر مکمل طور پر خود مختار ہو کر ایک جگہ سے سامان اٹھا کر دوسرے مقام تک پہنچایا اور ہنگامی حالت میں مدد کی، جس میں ایک مریض کو فیلڈ ہسپتال میں اتارا۔ اس عمل میں ہیلی کاپٹر انسانوں سے بالکل خالی تھا اور نہ ہی باہر سے کسی انسان نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ اسے بنانے کا مقصد خطرناک مشن کے لیے روایتی ہیلی کاپٹر کو خودکار بنانا ہے تاکہ کسی جانی نقصان کا احتمال نہ رہے۔ اس طرح ماہر پائلٹ دیگر ضروری مشن پر اپنی خدمات فراہم کر سکیں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ کینیڈا کے کئی شہروں میں آزاد خالصتان کے لیے ہونے والے ریفرینڈم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں خالصتان کے قیام کے لیے ریفرینڈم کے دوسرے مرحلے کا انعقاد ہوا، جہاں بڑی تعداد میں سکھ برادری نے شرکت کی۔ ہزاروں سکھ مرد و خواتین ووٹ ڈالنے پہنچے، جہاں ووٹ کا عمل پرامن ماحول میں جاری رہا۔ بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے 18 سال سے زائد
عمر کے افراد کو شناخت دکھا کر ووٹ ڈالنے کا اہل قرار دیا گیا تھا، تب جبکہ ووٹ ڈالنے سے پہلے 3 جگہوں پر شناخت کی تصدیق کی گئی۔ ریفرینڈم میں شرکت کرنے والوں نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ بھارت خالصتان کو آزاد کرے اور سکھوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹس لے۔ ووٹنگ میں حصہ لینے والوں نے بھارتی حکومت اور افواج کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔